بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری اور نند کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ ان 3 سالوں میں نند نے 3 بچے جنم دیے، جبکہ میں اب تک بانجھ تھی۔ میرا شوہر ایک دن مجھے بولا، اگر اس بار تو نے مجھے اولاد نہ دی تو میں دوسری شادی کر کے تجھے اس کی نوکرانی بناؤں گا۔ میں بہت ڈر گئی اور مختلف پیروں فقیروں کے چکر لگانے لگ پڑی۔ اچانک ایک دن نند میرے پاس آئی اور مجھے اپنی بدبو والی جرابیں دے کر بولی، اسے 30 دن کے اندر حاملہ ہو جاؤ گی اور انہیں ہرگز نہیں اتارنا۔ میں مان گئی۔ ایک دن مجھے پاؤں پر تیز خارش شروع ہوئی۔ جو ہی جراب کو اتار کر دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں نند کا شوہر۔ میرا نام شازیہ ہے اور میں ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں پیسے کی کبھی کوئی کمی نہیں رہی، لیکن کہتے ہیں کہ پیسے کی کمی ہر ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی اور نہ ہی کبھی خوشی دے سکتی ہے۔ بس یہی حال کچھ میرے گھر کا بھی ہے۔ میری ماں مجھے پیدا کرنے کے بعد اور کسی اولاد کو جنم نہ دے سکی۔ میرے باپ کو ایک بیٹے کی چاہ تھی اور اسی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے رہتے۔ حالانکہ وہ اولاد یافتہ تھی، انہوں نے پہلی بیٹی پیدا کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرا باپ انہیں اس بات کے طعنے دیتا کہ بانجھ ہے اور بانجھ ہے۔ اپنے باپ کے رویے سے میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ زندگی میں آپ کی شادی جتنے بھی اچھے گھر میں ہو جائے، اگر آپ ان کو ان کی مطلب کے مطابق اولاد نہیں دے سکے تو پھر وہ آپ کے لیے پر آسائش گھر بھی جہنم بنا دیتے ہیں۔ ساری زندگی انہی جھگڑوں کے ساتھ گزارنے کے بعد آخرکار میری بھی شادی کر دی گئی اور میں بیاہ کر اپنے گھر آ گئی۔ یہاں آ کر بھی میری زندگی میں سکون نہیں تھا، بلکہ میری پریشانی اور زیادہ بڑھ چکی تھی۔ میری اور میری نند کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ ان 3 سالوں میں نند نے 3 بچے جنم دیے، جبکہ میں اب تک بانجھ تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھ میں کوئی خرابی ہو یا کسی اور وجہ سے بچے نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ میں نے میڈیکل ٹیسٹ بھی کروایا تھا اور میری ہر میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ نارمل آئی تھی۔ مجھ میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ایک بار میں نے اپنے شوہر کا بھی میڈیکل ٹیسٹ کروایا تاکہ پتہ چل سکے کہ ان میں تو کوئی خرابی نہیں، لیکن اس بات کا میری زندگی پر الٹا اثر پڑا، کیونکہ ان کی میڈیکل رپورٹ بالکل نارمل آئی تھی۔ انہوں نے مجھے طعنے دینا شروع کر دیے تھے اور جب سے میں نے ان کے ٹیسٹ کروائے تھے اس کے بعد تو جیسے انہیں موقع مل گیا تھا۔ میرا شوہر ایک دن مجھے بولا کہ اگر اس بار تو نے مجھے اولاد نہ دی تو میں دوسری شادی کر کے تجھے اس کی نوکرانی بناؤں گا، کیونکہ اب وہ بچے کے انتظار میں تنگ آ چکے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا آخر میں ایسا کیا کروں جس سے خوش ہو کر خدا مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز دے اور میرا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، کیونکہ ڈاکٹر تو ہمیشہ میری رپورٹ کو نارمل بتاتے تھے اور جب کوئی خرابی نہیں تھی تو پھر علاج کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے محلے والی نے مجھے کہا کہ ضرور تم پر کسی نے کوئی بندش کروا رکھی ہے، اس لیے تمہارے گھر اولاد نہیں ہو رہی۔ میرا دل پیروں فقیروں کو ماننے کا تو نہیں تھا، لیکن اس کے بعد بھی میں نے فقیروں کے آسانوں کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ اب میں ہر روز جادو ٹونا کیا کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ جس کو کرنے کے بعد میرا گھر بچ جائے۔ پیروں فقیروں کے آسانوں کے چکر لگاتے ہوئے بھی مجھے 2 ماہ ہو چکے تھے، لیکن کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ پھر ایک دن میری نند میرے گھر آئی اور مجھے اپنی بدبو والی جرابیں دے کر بولی، اسے 30 دن کے اندر حاملہ ہو جاؤ گی اور انہیں ہرگز نہیں اتارنا۔ مجھے ان جرابوں کو دیکھ کر ہی عجیب سی وحشت سی اور بدبو سی آ رہی تھی، لیکن سوال پھر وہی اولاد اور اپنے گھر کو بچانے کا تھا، اس لیے میں مان گئی۔ ایک دن مجھے پاؤں پر تیز خارش شروع ہوئی۔ جو ہی جراب کو اتار کر دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے پاؤں پر جگہ جگہ پر سرخ دھبے ہو گئے تھے۔ وہ انہی سرخ دھبوں کی جگہ پر دانے بھی نکل رہے تھے جن پر بے انتہا خارش ہو رہی تھی، اور یہ خارش میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے پاؤں کو ناخنوں سے کھرچ کر زخمی کر دیا تھا، یہاں تک کہ میرے پاؤں سے خون بھی رسنے لگا، لیکن خارش ٹھیک کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخرکار میں نے جرابیں نکال کر ایک طرف رکھی اور جا کر ڈیٹول سے اپنے پاؤں کو اچھی طرح رگڑ کر دھو ڈالا۔ میرے پاؤں میں خارش کی وجہ سے حد سے زیادہ جلن ہو رہی تھی۔ جرابوں کو ایک طرف رکھ کر میں اپنی نند کے کمرے میں جانے والی تھی تاکہ اس سے کہہ سکوں کہ میں یہ جرابیں اور نہیں پہن سکتی۔ 3 دن ہی یہ جرابیں پہن کر میرے پاؤں کی یہ حالت ہو گئی ہے، مجھے تکلیف ہونے لگی ہے۔ لیکن جیسے ہی میں اپنی نند کے کمرے کے باہر پہنچی، اندر سے آتی اپنے نام کی پکار پر میرے قدم وہی جم گئے۔ میری نند اور اس کا شوہر میرے نام پر بہت زیادہ ہنس رہے تھے۔ مجھے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ پر، میری کسی بات پر یا پھر میری مجبوریوں پر ہنس رہے ہوں۔ مجھے حد درجہ شرمندگی محسوس ہوئی۔ پھر اندر سے آواز ہے کہ جب ہمارا کام نہیں ہو جاتا اس بات کو ہم نے راز ہی رکھنا ہے۔ ان کی اس بات پہ میرا دماغ ٹھن گیا۔ بھلا وہ کس کام کو پورا کرنے کی بات کر رہے ہیں اور وہ کون سا راز تھا؟
ان دونوں کے درمیان جس کو وہ سب سے چھپا رہے تھے۔ ضرور وہ راز بھی میری ذات کو لے کر ہی ہوگا۔ ان دونوں کی باتوں پر میرا دل بہت زیادہ دکھا تھا۔ میں نے جرابیں اٹھا کر باہر پھینک دی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں یہ گندی جرابیں نہیں پہنوں گی، لیکن اگلے ہی روز میری نن آ کر دوبارہ وہ جرابیں میری گود میں پھینک گئی اور کہا کہ ان کو پہن کر رکھو اگر اپنا گھر بچانا چاہتی ہو، ورنہ ابھی اور اسی وقت ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ اس کی بات سن کر مجھے رونا آیا، کیونکہ اولاد ہونا یا نہ ہونا میرے ہاتھ میں تو نہیں تھا، مگر یہ بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرے ساتھ بھی میری ماں والا معاملہ ہو رہا تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان کے راز کے بارے میں پتہ لگا کر رہوں گی، اسی لیے میں نے خاموشی سے اٹھا کر وہ جرابیں پہن لی۔ میری جرابیں پہنتے ہی میری نن سکون میں آ گئی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب میں اپنی نن کے آس پاس منڈلاتی رہتی تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ وہ کس بارے میں پلاننگ کر رہی ہے، لیکن ہفتے تک کوئی بھی سرا میرے ہاتھ نہیں لگا اور پھر مجھے کسی اور طرح شک ہونے لگا۔ اب مجھے اپنے شوہر کے تاثرات بھی بدلے بدلے لگتے، کیونکہ وہ گھر سے باہر بہت سج سور کر خوشبو لگا کر جایا کرتا تھا، اور گھر آ کر ہمیشہ کی طرح مجھ پر غصہ کرنا ہی اس کا سب سے عام ترین کام بن گیا تھا۔ ہر بات میں وہ مجھے بانجھ ہونے کا اور طلاق دینے کا طعنہ دیا کرتا۔ پہلے تو یہ طعنے کم تھے، اور یہ طعنے تبھی ملتے تھے جب کوئی اولاد کا ذکر کر کے ان کو بے اولاد ہونے کا احساس دلاتا، لیکن اب تو جیسے ان کا یہ روزمرہ کا معمول بن گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ طعنے میری زندگی کا حصہ بن گئے ہوں۔ میں جب بھی یہ سوچتی کہ اگر مجھے اولاد نہ ہوئی تو یقیناً میری زندگی میری ماں کی زندگی سے بھی بدتر ہونے والی تھی۔ میرے شوہر کے بدلے انداز مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اپنی نند کی سازشوں کو ایک طرف رکھ کر اب میں نے اپنے شوہر کی حرکتوں پر دھیان دینا شروع کر دیا تھا۔ ویسے تو وہ مجھے بلانا بھی ضروری نہیں سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی میں نے ان سے یہ کریدنا شروع کر دیا کہ وہ باہر اتنا سج دھج کر کیوں جاتے، لیکن انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، مگر ان کی باتوں اور حرکتوں سے میں یہ جان گئی تھی کہ ضرور باہر ان کا کسی کے ساتھ تعلق ہے۔ میں نے بھی معاملے کے تہ تک جانے کا سوچ لیا تھا۔ تو اسی اگلے دن جیسے ہی وہ تیار ہو کر گھر سے باہر نکلے تو میں نے بھی ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تاکہ مجھے پتہ چل سکے آخرکار وہ اتنا تیار ہو کر کہاں جاتے ہیں، اور میرا شک بالکل صحیح نکلا۔ وہ آفس جانے کے بجائے کسی فلیٹ میں چلے گئے۔ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میرا شوہر گھر سے کسی اور کے فلیٹ میں جاتا ہے، نہ جانے اس فلیٹ میں کون ہوگا۔ ان جرابوں کو پہنے ہوئے مجھے 10 دن ہو چکے تھے، اور اب میرے پاؤں کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے میرے پاؤں کسی مشین میں آ گئے ہوں۔ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں اٹھ کر نہا بھی نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے گھر کے کام کرنے پڑتے۔ جب سے میرے پاؤں کی حالت خراب ہوئی تھی تب سے میری نن نے بھی سارے کام سے ہاتھ اٹھا لیا تھا اور سارے گھر کے کام مجھ پر ڈال دیے تھے۔ میں کبھی کبھی کام کرتے ہوئے رونے لگ جاتی، لیکن وہ تو جیسے میرے حالات سے مزہ اٹھا رہی تھی، اور اب مجھے واقعی میں لگنے لگا تھا کہ جیسے وہ سب مل کر میرے خلاف کوئی سازش رچا رہے ہوں۔ لیکن اب میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تھا۔ میں دن بھر جرابیں پہن کر رکھتی اور رات کے وقت جرابیں نکال دیتی کہ میرے پاؤں کو کچھ سکون مل جاتا اور میرے پاؤں کی حالت بھی کچھ بہتر ہو جاتی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے ان جرابوں میں کوئی کیمیکل لگایا گیا ہو، تو اسی وجہ سے میرے پاؤں بھی جل رہے ہوں گے، کیونکہ عام طور پر جرابیں پہننے سے ایسی حالت کبھی نہیں ہوتی۔ اب میں دن میں تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگی تھی، کیونکہ رات کے وقت میرے پیروں کو کچھ سکون مل جاتا۔ میری بہتر حالت دیکھ کر میری نند حیران ہو رہی تھی، اور پھر ایک دن میں نے اپنی ساس اور نند کا جھگڑا دیکھ لیا۔ ان دونوں کے درمیان کسی بات کو لے کر بہت زیادہ بحث ہو رہی تھی، لیکن میرے جاتے ہی وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ میں نے بھی ان سے کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ ماں بیٹی کے درمیان کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ ویسے بھی اس گھر میں میری حیثیت کسی نوکر سے زیادہ نہیں تھی۔ میری نند غصے میں مجھے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میری ساس میرے قریب آئی اور اس سے مجھے کہا کہ تم حوصلہ مت ہارنا، اللہ تمہیں ایک دن اولاد سے ضرور نواز دے گا، اور تم اس گھر سے تب بھی کہیں نہیں جاؤ گی، چاہے تم ساری زندگی میرے بیٹے کو اولاد دو یا نہ دو۔ ان کی بات سن کر مجھے سکون ملا اور رونا بھی آ گیا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا تھا جیسے اس گھر میں کوئی ہے جو مجھے سمجھتا ہے، ورنہ آج تک کبھی میری ساس نے میری سائڈ نہیں لی تھی۔ میں اب دوبارہ اپنی نند کے آس پاس منڈلانے لگی تھی، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میری نند جو کچھ بھی پلان کر رہی ہے میری ساس اس کے مخالف تھی، اور ساس کسی بھی گھر کا وہ حصہ ہوتی ہے جو رشتوں کو بگاڑ بھی سکتی ہے اور سنوار بھی سکتی ہے۔ اور پھر جب میری نند چوتھی بار امید سے ہوگی تو ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا جھگڑا ہو گیا۔ اس بار میرا شوہر مجھے گھر سے نکال ہی دیتا، لیکن میری ساس نے درمیان میں آ کر مجھے بچا لیا۔ لیکن میرے شوہر نے میرے ساتھ ایک کمرے میں رہنے سے انکار کر دیا، تو میں اپنا سامان لے کر اپنی ساس کے کمرے میں آ گئے، اور میں نے ان سے کہا کہ اگر واقعی وہ مجھے اپنی بیٹی مانتی ہیں تو مجھے بتائیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ ایک دن یہ سب کچھ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔
مجھے امید ہے کہ جلد تم ماں بن جاؤ گی۔ مجھے ان کی باتوں سے بہت امید ملی تھی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر کا رویہ سبھی کے ساتھ بدل گیا۔ وہ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایک دم ایسا کیا ہو گیا ہے، آخر انہیں ایسا کون سا غم لگ گیا ہے۔ اب میں جب بھی ان کے سامنے جاتی تو وہ پہلے کی طرح غصہ کرنے کی بجائے خاموش ہو کر سر جھکا لیا کرتے۔ میں نے کئی بار ان سے ان کی اداسی کی وجہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اب میرے دل میں ان کا بہت زیادہ ڈر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ وہ مجھ پر بہت زیادہ غصہ کرنے لگے تھے۔ اسی لیے میں خاموش ہو گئی۔ پھر ایک دن میری ساس نے کہا کہ تم واپس اپنے کمرے میں چلی جاؤ، تو میں نے اپنے ڈر کا اظہار ان سے بھی کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تم بے فکر رہو، اب میرا بیٹا تم سے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اگر اس نے تمہیں کچھ بھی کہا تو تم واپس میرے کمرے میں آ جانا۔ میں ان کی بات مان کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی، تو واقعی میرے شوہر نے مجھ پر بالکل بھی غصہ نہیں کیا، اور اب میری نند بھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ پہلے تو وہ میرے خلاف سازش کرتی تھی، لیکن اب وہ خاموش رہتی، اور اب میری ساس خود میری نند سے کام کروانے لگی تھی تاکہ وہ بھی کچھ کام کر لے۔ میرے سر سے کام کا کچھ بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میری نند زیادہ کام تو نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ امید سے تھی بس گھر کا چھوٹا موٹا کام ہو جاتا، اور اسی میں میری بہت مدد بھی ہو جاتی۔ ایک دن میرا شوہر مجھ سے معافی مانگنے لگا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا ہے، اسی وجہ سے مجھے اس بات کی سزا ملی ہے۔ میں حیران ہو گئی اور کہا کہ آپ کس سزا کی بات کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ میں ان کی باتوں سے کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ اب میری نند کا چونکہ میرے ساتھ رویہ پہلے سے بہتر ہو گیا تھا، اسی لیے میں اس کے پاس گئی اور کہا کہ آپ نے مجھے یہ جرابیں کیوں دی تھی؟ میں نے جرابیں نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ آپ کی دی گئی یہ بدبودار جرابیں بھی مجھے حاملہ نہ کر سکی، بلکہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان دوریاں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، اور اس نے کہا کہ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ سب کچھ ہم لوگوں نے پلان کر کے کیا تھا تاکہ تم تنگ آ کر میرے بھائی کی زندگی سے چلی جاؤ۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا، جبکہ تم لوگ مجھے خود بیاہ کر یہاں لائے تھے؟ تو اس نے کہا کہ ہم لوگ یا پھر میرا بھائی تمہیں اپنی مرضی سے بیاہ کر نہیں لائے تھے، بلکہ ہماری ماں کی خواہش تھی کہ انہیں ایک گھریلو بہو چاہیے جو کہ ان کے گھر کو سنبھال سکے، اس لیے میری ماں نے تمہارا انتخاب کیا۔ لیکن میرا بھائی اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ مجھے اس بات کا آج تک بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آیا یہ جرابیں مجھے دینے کے لیے میرے شوہر نے بولا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ انہوں نے نہیں بولا تھا، لیکن میں خود اپنے بھائی کی خوشی کے لیے تمہیں ان کو زندگی سے دور کرنا چاہتی تھی، لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے بھائی کی زندگی میں کچھ ایسا ہو گیا ہے جس کے بعد تمہیں شاید اب وہ تمہیں اپنی زندگی سے نہیں نکال سکیں گے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، وہاں سے چلی گئی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے شوہر سے دو ٹوک بات کر کے ہی رہوں گی، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری زندگی میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ واقعی میرے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں ہے تو میں ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ اسی لیے جیسے ہی میرا شوہر گھر آیا تو میں اس کے پاس گئی، اور دن میں جو میری نند نے مجھے سارا سچ بتایا تھا وہ سب کچھ ان کے سامنے بول دیا، اور کہا کہ اب آپ مجھے بتائیں گے آپ مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ میری بات سن کر انہوں نے گہرا سانس لیا۔ شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ اب کسی بھی بات کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ شادی سے پہلے کسی لڑکی کو پسند کرتے تھے۔ وہ لڑکی امیر گھر کی فیشنیبل شہری لڑکی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس لڑکی کے بارے میں اپنی ماں کو بتایا تو انہوں نے میری شادی اس لڑکی سے ساتھ کرنے سے صاف انکار کر دیا، تو میں بہت زیادہ دکھی ہو گیا، اور انہی دنوں انہوں نے تمہیں پسند کر کے میری شادی تم سے کروا دی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میری زندگی میں رہو، کیونکہ وہ لڑکی شادی کے بعد بھی میری زندگی میں تھی، اور میں بھی اس سے محبت کیا کرتا تھا، اور پھر تم شادی کے بعد ماں نہیں بن رہی تھی، اور یہی بات کو میں نے مدعا بنا کر تمہارے ساتھ اپنا رویہ بہت زیادہ سخت کر دیا تاکہ تم دکھی ہو کر مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ تو پھر آپ یہ سب کچھ مجھے پہلے بھی بتا سکتے تھے۔ میں دکھی ہو گئی۔ اگر آپ میرے ساتھ خوش نہیں ہیں تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں تمہارے ساتھ ہی ہمیشہ رہوں گا۔ میں نے کہا کہ آپ تو میرے ساتھ خوش نہیں تھے، پھر اب آپ میرے ساتھ کیوں رہنا چاہتے ہیں، اور آپ اتنے دنوں سے اداس کیوں رہتے تھے؟ اس نے کہا کہ اتنے دنوں میں سمجھ گیا ہوں کہ میری ماں نے میری شادی اس لڑکی سے نہ کروا کر بہت اچھا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی ایک دھوکے باز نکلی۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پیسہ برباد ہوا، یہاں تک کہ آخر میں وہ مجھ سے 10 لاکھ لے کر بھاگ گئی۔ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ مجھ سے نہیں بلکہ وہ میرے پیسوں سے محبت کرتی تھی۔ ان کی باتیں سن کر میں کچھ پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر میں زندگی بھر ماں نہ بن سکی تو کیا آپ پھر بھی میرے ساتھ ایسے ہی رہیں گے؟
آپ میرے ساتھ نرم رویہ رکھیں گے یا پھر پہلے کی طرح تانے دیں گے؟ تو اسی وقت میری نند ہمارے کمرے میں آئی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بھروسہ دلاتی ہوں کہ تم ماں ضرور بنو گی۔ اس کی بات سن کر میرا دل جل گیا۔ میں نے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں دوبارہ وہی بدبودار جرابیں پہنوں تو میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ تم قدرتی طور پر ہی ماں بنو گی۔ تو میں نے کہا کہ تم اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو، کیونکہ پچھلے 4 سال میں تو میں ماں نہیں بن سکی۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں، ایک ایسی غلطی کی جس کے بارے میں شاید آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ میں روزانہ دودھ میں ملا کر آپ کو ایک ایسی گولی دیتی تھی جس کے بعد آپ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ میرا ارادہ تھا جب آپ کبھی ماں نہیں بنیں گی تو آپ کو بھائی جان بوجھ کر گھر سے نکال دیں گے، اور اولاد نہ ہونے کا شک بھی میں نے ہی بھائی کے دماغ میں ڈالا تھا۔ لیکن جب کہ میرا بھائی خود آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میں آپ کو ایسی کوئی بھی دوا اب نہیں دوں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ میرے آس پاس پہلے دن سے ہی اتنی ساری سازشیں ہو رہی تھی، مجھے کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ میں نے اس کی بات پر حامی بھر لی۔ اب میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا، اور میری نند بھائی چوتھی بار ماں بن گئی تھی۔ انہی دنوں مجھے اپنی امید سے ہونے کی خبر بھی ملی تھی، تو میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ مجھ پر سے بانجھ ہونے کا داغ چلا گیا تھا۔ جب میں نے خوبصورت بچے کو جنم دیا تو میری ماں اور باپ بھی میرے پاس آئے۔ آج مجھے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی خوشیوں سے سج گئی ہو۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔